ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے، یہ معاہدہ بھی چاہتے ہیں اور گیم بھی کھیل رہے ہیں۔ تہران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرق وسطی اور اسرائیل ختم ہو جاتے۔ اسرائیل کے بعد یورپ اور امریکہ کی بھی باری آ جاتی۔ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا مصیبت میں پڑ جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران پر حملے کا دفاع۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹم بم بنا لیتا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے دعویٰ کیا کہ ایران کی عسکری صلاحیت مکمل ختم کر دی گئی ہے۔ تہران کے پاس اب کوئی لیڈرشپ موجود نہیں رہی۔ ہم نے ایران کے معاملے کو درست انداز میں ہینڈل کیا۔ ہماری اولین ترجیح امریکہ کی سلامتی ہے۔ ایران کی ناکہ بندی فولاد کے بلاک کی طرح ہے۔ ہمارا آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر سے پاک بھارت جنگ بند کرانے کا تذکرہ۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دنیا میں 8 جنگیں بند کرانے کا کریڈٹ بھی لے لیا۔ بداعتمادی کے ماحول میں امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران کا اعتراض برقرار ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخاری نے خلیجی ممالک کو امریکہ سے بھیک مانگنا چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا کہ مشرق وسطی کے کسی ملک سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ خطے میں امریکی موجودگی مغربی ایشیائی ممالک کے لیے امن کا ذریعہ نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ امریکی اڈوں نے متعدد بار میزبان ممالک کی سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈالا۔ خطے میں پائیدار امن علاقائی تعاون سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ اس سیاست کو اقتدار تک محدود کر دیا جائے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج کی دنیا کا ہے۔ انتشار، جبر، ناانصافی اور بحری قزاقی کو سیاست کا نام دیا گیا ہے۔ ہماری قومی روایات اور مذہبی فکر میں اخلاق کے بغیر طاقت بے معنی ہے۔ آج ایران خود کو ایک ذمہ دار اور اخلاقی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہمارے مخالفین بے لگام اور غیر ذمہ داری قوت کی علامت ہیں۔ مارکہ حق، قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افراد پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاد و مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ آرمی چیف نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دی۔ تاریخی کامیابی کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ فورم کے شرکاء نے کہا کہ قومی سطح پر مارکہ حق کا یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا۔ فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے کا عزم۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ افغان طالبان رجیم پروپیگنڈا کے تحت افغانستان میں شہریوں کو نشانہ بنا کے جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ گمراہ کن بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف در اندازوں اور دہشت گرد ٹھکانوں۔ مشرق وسطی کا امن ایک بار پھر داؤ پر لگ گیا۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر نشانے، کئی میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو جارح اور امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا ایران ہی بحران میں اضافے کا ذمہ دار ہے۔ صدارتی ترجمان انور قرقاش کے مطابق خلیجی اور عرب ممالک سمیت عالمی برادری کی فجیرہ پر ایرانی حملے کی مذمت UAE کی اس موقف کی توثیق کرتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ ایران اپنے اقدامات کے ذریعے انتہائی نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زید محمد بن نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فجیرہ پر حملے کی مذمت، پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے نئے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد اپنی فضائی حدود جزوی طور پر بند کر دی۔ پاکستان کی UAE میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ کہا کہ مشکل گھڑی میں پاکستان اپنے اماراتی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ضروری ہے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ بات چیت کے لیے ضروری سفارتی جگہ فراہم کی جائے، جس سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام پیدا ہو۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے پائیدار امن و استحکام کی راہ ہموار کی جائے۔ ایران امریکہ بات چیت اہم مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان بطور ثالث عالمی برادری کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امید ہے کہ معاملہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से इस्लामाबाद में खिताब, बोले उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी अमन कोशिशों में कामयाब हो जाएगा। 47 साल के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से ही मुज़ाकरात मुमकिन हुए। पाकिस्तान की काविशों से ईरान अमेरिका जंग बंदी मुमकिन हुई। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो ये जंग तस्वुर होगी। मार्का हक में शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने तारीखी शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने अपनी सरजमीन का भरपूर दिफा किया। दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। भारत जंगी मैदान के बाद सफारती महाज पर भी रुस्वा हुआ। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के लिए एक एक इंच की हिफाजत करना जानता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने मार्का हक की सालगिरह पर पाकिस्तान की फैसलाकुन कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानिए और सफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। भारतीय लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिरे। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान पर हमेशा जंगें मुसल्लत की गईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ारत इत्तलात की ज़ेर तमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब, बोले कि इत्तेहाद और यकजहती हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है कि जारहियत का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार हैं। दुश्मन ने जारहियत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। मोदी हुकूमत खित्ते की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। भारत फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। हिंदुस्तान ने पुलवामा ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। पूरी दुनिया ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद किया। पाकिस्तान के तमाम इदारों और मीडिया ने भारतीय बयानिए का भरपूर मुकाबला किया। ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वाक़या अमरीकी फौजी मुहिमजोई के बाइस पेश आया। अमरीका आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुजरगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जहाजरानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। आबना हुर्मुज़ पर अमरीका परेशान है। ईरान ने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले कि आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़ेह हुआ कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जल्द चीन के दौरे पर रवाना होंगे। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे, ना ईरानी पानियों में ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डैन कैन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अमरीकी फ़ौज ये चाहती है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, मगर ऐसा नहीं है। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। पीट हेग्सेथ ने मज़ीद कहा कि ईरानी मनसूबा हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है, जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। तेहरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। जनरल डैन कैन बोले कि ईरानी कार्रवाइयाँ उस हद तक नहीं पहुँची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरान जंगबंदी के बावजूद पड़ोसी ममालिक पर हमलों से बाज नहीं आ रहा। हम ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निमट रहे हैं। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसराइल ने आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कशीदगी बढ़ने पर ईरान पर नए हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। CNN के मुताबिक इसराइली ज़राए बताते हैं कि ये तैयारी ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीनियर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की है। ताहम हमले कब करने हैं और करने भी हैं या नहीं, हतमी फैसला अमरीकी सदर ट्रंप ही करेंगे। CNN ने ज़राए के हवाले से मज़ीद रिपोर्ट किया है कि ट्रंप आबना हुर्मुज़ के न खुलने और डेडलॉक की सूरत हाल पर झंझलाए हुए ज़रूर हैं। ताहम वो वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि अमरीका ईरान के साथ दोबारा फिर जंग शुरू नहीं करना चाहता।
مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ، برنٹ خام تیل $113، امریکی WTI $104 فی بیرل میں فروخت۔ ایشیائی اور یورو سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 793 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,64,742 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ توانائی کی ضروریات قابل تجدید ذرائع سے پوری کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ قابل تجدید ذرائع سے پیداواری لاگت میں کمی آئے گی، معیشت کی ترقی پر مثبت اثرات پڑیں گے، درآمدی ایندھن پر انحصار کم کیا جائے، بجلی چوری میں ملوث افراد سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، بجلی چوری والے علاقوں میں ٹرانسفارمر پر سمارٹ میٹرز نصب کرنے کے منصوبے کے نفاذ میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت FBR اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس، شہباز شریف نے ٹاسک فورس کی طرف سے پیش کردہ ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ کہا کہ الحمدللہ FBR میں ڈیجیٹلائزیشن اور جاری اصلاحات کے بہتر نتائج آ رہے ہیں۔ IMF کا خود مختار ویلتھ فنڈ فعال کرنے کے لیے سخت شرائط نافذ کرنے کا مطالبہ۔ شرائط کے تحت خود مختار ویلتھ فنڈ کو قرض یا ادھار لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری یا نجی اداروں کو قرض دینے، پبلک پرائیویٹ منصوبوں میں شرکت کی پابندی ہوگی۔ مالیاتی اثاثے حاصل کرنے، بینکوں یا اداروں سے مالی معاونت کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ حکومت نے سرکاری ملکیتی اداروں کے قوانین پر 6 ترامیم پارلیمان کو بھجوا دی۔ ادھر IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا نے عالمی معیشت کو خطرات سے بھی خبردار کر دیا۔ کہا ایران جنگ آئندہ سال جاری رہنے اور تیل $125 پر رہنے سے حالات بگڑ جائیں گے۔ کہا کہ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بانی PTI سے بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی، دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ 40 منٹ جاری رہنے والی اس ملاقات کو کانفرنس روم میں کرایا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی اور ان کی اہلیہ کی صحت سے متعلق تشویش ہے۔ اکتوبر سے ہم ہر ہفتے ملاقات کے لیے آتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے، ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ جیل انتظامیہ سراسر قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کی درخواست خارج۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ درخواست گزار کو 10,000 روپے جرمانہ جمع کرانے کا حکم۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت، بانی PTI، راجہ بشارت، عمر ایوب، شبلی فراز، شیخ رشید، علی امین اور دیگر کے خلاف کیس۔ عدالت نے بانی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ مقدمے میں اب تک 45 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے وکلاء سے بھی ہڑتال میں شرکت کی اپیل۔ کہا کہ 6 مئی کو صوبہ بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ ایمرجنسی سروسز ہڑتال سے مستثنی ہوں گی۔ وفاق صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ NFC ایوارڈ اور بجلی اور گیس میں بھی دانستہ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ ستھرا پنجاب پروگرام کو 2 سال مکمل ہو گئے، کارکردگی بہتر نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برہم لاہور میں ستھرا پنجاب کے ورکر سے خطاب میں کہا، پروگرام میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، تمام شعبوں میں شفافیت یقینی بنانا ہوگی، جو کام نہیں کر رہے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ میرے منصوبوں میں کوئی امتیازی عنصر نہیں ہے، پنجاب بھر میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے افسران شکایات کو سنجیدگی سے لیں، ورکرز کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ تنخواہیں تاخیر کا شکار ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دی جائے۔ بھرتیوں میں سیاسی مداخلت کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر ملک احمد خان کی ملاقات، عوامی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔